دوستو آج ماہ رمضان المبارک کا آخری دن، آج 29 رمضان المبارک منگل کے دن جو شخص بھی افطاری سے پہلے صرف 10 بار یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، پورا سال اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے خزانہ غیب سے لاکھوں نہیں کروڑوں عطا فرماتا ہے، کیونکہ آج ماہ رمضان المبارک کا آخری دن ہے اور آخری دن کا یہ خاص عمل ہے۔ آخری دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں پہلے دنوں کے بنسبت زیادہ برستی ہیں، جیسے کہ آپ نے حدیث پاک سنی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی ہر رات 70,000 گناہگاروں کی بخشش فرما کر ان کو جنت عطا فرماتا ہے، اور پھر جب ماہ رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جتنے لوگوں کی پورے ماہ رمضان المبارک میں بخشش فرمائی ہوتی ہے، اتنے لوگوں کی ایک رات کے اندر اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ تو دوستو آج وہ مبارک دن، وہ مبارک گھڑیاں آ چکی ہیں۔ جو شخص پورا رمضان وظائف کر کے تھک چکا ہے لیکن کوئی بات نہیں بنی، صرف ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آج آخری دن کے اندر، آخری لمحات کے اندر یہ بزرگوں کا بتایا ہوا مختصر سا عمل کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے مقدر کو سنوار دیتا ہے۔ جس شخص پریشان حال ہے، جو شخص کسی بھی چیز کی آرزو رکھتا ہے، کسی بھی چیز کی طلب رکھتا ہے، بس یہ عمل کرنے کی دیر ہے، اللہ اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ جو ساری زندگی نہیں مل سکا، یہ عمل کرتے ہی اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں آج ماہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ آج اس کی جدائی کے عین وقت رب کی بارگاہ سے مانگ لیں جتنا مانگا جاتا ہے، یہ موقع پھر بار بار نہیں ملے گا۔ ابھی رب کی رحمتیں خوب برس رہی ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، برکتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ جو شخص پورا رمضان اپنے رب کو راضی نہیں کر سکا، صرف آج 10 بار یہ دعا پڑھ کر اپنے رب کو راضی کر لے۔ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو بندہ پھر رب کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے، رب کائنات اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ دوستو اس لیے آج اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ دل غم رمضان میں ڈوبنے لگتا ہے جب ماہ رمضان المبارک کی جدائی کا سنتے ہیں۔ الوداع الوداع، آج ماہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ دوستو آج اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ آج ہم سب یہ دعا پڑھ رہے ہیں، آپ سب دوست احباب اس دعا کو پڑھ لیں۔ یقین جانیں آج دل خون کے آنسو رو رہا ہے، آج رب کی برکتوں کا، رحمتوں کا خوب نزول ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ماہ رمضان المبارک کی اس آخری گھڑیوں سے مستفیض نہیں ہوتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ جو لوگ اس دعا کو پڑھ کر رب کی بارگاہ سے مانگتے ہیں وہ کبھی خالی نہیں لوٹتے، کیونکہ اب آخری لمحے جو شخص بھی ان آخری گھڑیوں کے اندر رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے، اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرے اس بندے نے اب اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے کا ادب کیا تھا، اس کے روزے رکھے تھے، اس کا احترام کیا تھا، اس کی مہمان نوازی کی تھی۔ آج میں بھی اس مہینے کے برکت سے جو اس نے اس کی مہمان نوازی کی، اس کے روزے رکھے، اس کے اندر قیام کیا، رکوع کیے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں اپنے اس بندے کو آج جو کچھ یہ مانگ رہا ہے اس کو عطا فرما دیتا ہوں۔ آج میری بخشش کے دروازے کھلے ہیں، آج رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، آج جو کوئی مانگتا جائے گا آج میں اس کو اپنے خزانہ غیب سے عطا فرماتا جاؤں گا۔ تو دوستو اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، یہ ماہ رمضان المبارک کی عظمتوں سے کون واقف نہیں؟ اس کے تشریف لانے پر مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، زندگی کا اندازہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، عبادت اور تلاوت میں خوب لذت بڑھ جاتی ہے۔
سحری افطاری کی بھی اپنی اپنی کیا خوب بہاریں ہوتی ہیں۔ یہ ماہ مبارک خوب بارش رحمت برساتا ہے، مغفرت کی بارش سناتا ہے، گناہوں گاروں کو جہنم سے آزادی دلاتا ہے۔ تو اسی طرح دوستو آج ہم اسی ماہ رمضان المبارک کی ان آخری گھڑیوں کے اندر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، باری تعالیٰ کل قیامت کے دن یہ ماہ رمضان ہمارے لیے ذریعہ شفاعت بنا دے، ذریعہ بخشش بنا دے۔ ہم نے جو اس کی مہمان نوازی کی میرے مولا تو اس کو اپنی بارگاہ میں خوب اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں جب ماہ رمضان کی جدائی کا سنتے ہیں، غفلت میں گزارے ہوئے ایام رمضان کا خوب صدمہ ہوتا ہے، اپنی عبادتوں کی سستیاں یاد آتی ہیں، دل پر ایک خوف سا چھا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کوتاہیوں کے سبب ہمارا پیارا پیارا رب ہم سے ناراض نہ ہو گیا ہو۔ دوستو آج رب کو منا لیں، جو غفلت کی زندگی گزار چکے ہیں، جو سستی کی مہینہ گزار چکے ہیں، جو ماہ رمضان میں عبادت نہیں کر سکے، رب کو راضی نہیں کر سکے، اب آخری لمحات میں تو اپنے رب کو یاد کر لیں، آج آخری لمحات میں تو اپنے رب سے بہاریں حاصل کر لیں، اپنے رب سے خوب پورے سال کے یہ رزق کے خزانے حاصل کر لیں۔ دوستو اس لیے آج جو شخص بھی یہ دعائیں پڑھ لیتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا خوب اس کے اوپر نزول ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ سارا ایک لفظ بتانے لگا ہوں، میری بات کو توجہ کے ساتھ سنیے گا، کہیں آج بھی آپ غفلت کے اندر یہ عمل چھوڑ کر اپنے لیے بخشش کا سما اور اپنے لیے دولت کا سما کہیں نہ کر سکیں۔ اس لیے دوستو اب جلدی سے آپ نے ان دعاؤں کو لازمی طور پر پڑھ لینا ہے، بڑی آسان سی ہیں، بڑی با کمال ہیں، مقدر کو بدلنے والی ہیں، قسمت کو سنوارنے والی ہیں، غموں سے نجات دلوانے والی ہیں، اور یہ دعائیں ایسی ہیں کہ ادھر سے بندہ پڑھتا ہے ادھر رب کی بارگاہ سے اس کی قبولیت ہو جاتی ہے، کیونکہ میرے آقا نے خود فرمایا جو بندہ یہ عرش کو ہلا دینے والے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی طرف مخاطب کرنے والی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے غیب کے خزانے حاصل کروانے والی یہ دعائیں پڑھ لیتا ہے، ان کے پڑھنے کے بعد وہ رب کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے رب کائنات اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس پر شیخ ابراہیم الحازمی وہ بھی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایسے انتہائی عظمت والے کلمات ہیں کہ ان کے ذریعے سے دعا مانگنے کی فضیلت حدیث پاک میں بھی مذکور ہے۔ بے شک خدا تعالیٰ کا ایک مقرر کیا ہوا فرشتہ اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو شخص بھی یہ دعا پڑھتا ہے۔ جو شخص ان کلمات کو صرف 3 بار پڑھتا ہے تو فرشتہ اس سے کہتا ہے بے شک تیری طرف متوجہ ہو گیا، اب مانگ تو جو کچھ مانگتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ اب تیرا رب تیری طرف متوجہ ہو گیا ہے، اب تو اس کی بارگاہ سے مانگ، تو جو مانگتا ہے وہ تیرا رب تجھے عطا فرما دے گا۔ تو آج آپ نے اس دعا کو جتنی تعداد میں بتانے لگا ہوں اتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ پھر دیکھیے گا رب کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دوستو آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود ابراہیم آپ نے اسی طرح مکمل پڑھ کر اس کو 1 شمار کرنا ہے۔ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی ہو آپ اسی طرح پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جتنی باتیں میں بتا رہا ہوں، جتنے پوائنٹ بتا رہا ہوں، جتنی ایک حرف سمجھا رہا ہوں، آپ نے مکمل سن کر سمجھ کر اسی کے مطابق کرنا ہے۔ کہیں آج بھی اپنی غفلت کے سبب، اپنی سستی کے سبب اس عمل کا کچھ حصہ چھوڑ کر سکپ کر کے
کہیں کوئی قیمتی بات اس عمل کی آپ چھوڑ دیں اور پھر آپ اس کو کرتے پھریں تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آج اگر 5 7 10 منٹ آپ کو یہ عمل سمجھنے میں وقت لگ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ عمل کرتے ہوئے آپ کے چند سیکنڈ لگنے ہیں۔ صرف یہ دعا آپ نے اسی ترتیب کے مطابق پڑھنی ہے جن دعاؤں کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ دوستو انتہائی قیمتی دعائیں ہیں، انتہائی جتنی بھی کہا جائے، کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام سے یہ بات مروی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ یہ کلمات پڑھ رہا تھا۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ وہ شخص ہے کہ اس نے اب ایسی دعا پڑھ لی ہے، ایسے کلمات پڑھ لیے ہیں کہ اب یہ رب کی بارگاہ سے جو مانگے گا، جتنا مانگے گا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو عطا فرما دے گا۔ اس لیے دوستو کروڑوں کی بات کر رہا ہوں، میرے رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ کروڑوں کیا اربوں بھی دینا چاہے تو وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو جو شخص پورا سال اب آج کے دن اس عمل کو کر کے پورا سال اگلے ماہ رمضان تک غیبی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرنا چاہتا ہے، اپنے گھر میں رزق کی فراوانی کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی اولاد کو نسلوں کو امیر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، خود بھی برکات حاصل کرنا چاہتا ہے، اولاد کو بھی برکات حاصل کروانا چاہتا ہے، اس بندے کو چاہیے آج اس موقع سے فائدہ ضرور اٹھا لیں۔ گھر میں خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، جو شخص چاہے اس عمل کو کر سکتا ہے۔ میں تو یہ بات ہمیشہ کہوں گا کہ ہر کوئی جو بھی اس وقت سن رہا ہے اس کو چاہیے اس کو مکمل سننے کے بعد سارے کام چھوڑ کر سب سے پہلے یہ دعا پڑھ لے۔ یہ دعا کوئی عام دعا نہیں ہے، یہ بڑی خاص بڑی قیمتی دعا ہے۔ تو دوستو آپ کو جو درود پاک میں نے پڑھ کر سنایا ہے، آپ نے اس کی تعداد 7 بار کرنی ہے۔ یہ 3 4 چیزیں ہوں گی، ان کی مختلف ترتیب ہے، ان کو آپ نے اسی ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے جو ترتیب میں بتا رہا ہوں۔ مشکل نہیں ہے، ایک ایک لفظ بالکل آسان ہے۔ اللہ کی تعریف ہوگی، حمد و ثنا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزت اور جلال کی بات ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحم کی اپیل ہوگی، رب کی بارگاہ سے رزق مانگنے کی اپیل ہوگی۔ یہ صرف 3 4 لفظ ہوں گے جن کو آپ نے اس انداز سے پڑھنا ہے۔ اب سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اس ترتیب کے مطابق پڑھا کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین 2 مرتبہ ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ اسی ترتیب کے مطابق آپ نے 41 بار یہ کلمات پڑھ لینے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو میں نے بتائی اس کو 7 بار، اب یہ الحمدللہ رب العالمین اس کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد کی جو دعا ہے اس کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے اور کون سی دعا ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیں، یہ بڑی آسان سی ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو کلمات پڑھنے ہیں وہ ہیں یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ اس سے دیکھیں ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر غم ختم ہو جاتا ہے، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے کلمات ہیں، اس سے پہلے بھی آپ نے یہ سنے ہوں گے اور بہت سارے لوگوں نے اس کو پڑھا بھی ہوگا، لیکن جیسے اور جن ترتیب کے ساتھ آج میں بتا رہا ہوں کہ کون سے کلمات پہلے پڑھنے ہیں، کون سے اس کے بعد پڑھنے ہیں، یہ خاص کر آج کے دن کا بہترین عمل ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ غیب سے رزق دلوانے والا، غیب سے حاجتیں پوری کروانے والا، رب کو راضی کرنے والا، رب کی بارگاہ سے خزانے حاصل کروانے والا، مخلوق کو اپنی طرف توجہ کروانے والا، تسخیر خلق کے لیے، محبت کے لیے، رکاوٹوں کے لیے، رب کی بارگاہ سے کچھ حاصل کرنے کے لیے، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے یہ بہترین اور طاقتور ترین عمل ہے۔ اس لیے دوستو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون شخص آج کے دن اس وظیفے سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔
آج وہی شخص کرے گا جو بڑے مقدر والا ہوگا، جو بڑی قسمت والا ہوگا، اور جس نے آج کر لیا سو کر لیا۔ یہ جو کلمات میں نے آپ کو بتائیں اس کے اندر اے جلال اور عزت والے، یہ ان کا معنی ہے، یا ذل جلال والاکرام۔ یہاں پہ کچھ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ان الفاظ کو درست نہیں پڑھتے۔ آپ نے ایک ایک حرف کر کے بڑے آسان الفاظ میں آپ نے اس کو بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی اچھی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہے، تاکہ آپ پر بھی اسرار غیبی کا مشاہدہ کھلے۔ اکثر بزرگان دین نے اس وظیفے کو پڑھنے کے حوالے سے فرمایا کہ اسرار باطنی کا اس بندے کو مشاہدہ ہوتا ہے جو بندہ بھی یہ کلمات پڑھتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے ہر کلمہ ہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑا با کمال ہے، بڑا ہی با کمال ہے، اور اسی لیے دوستو اس اسم پاک کو پڑھنے سے دنیا میں بندہ با عزت ہو جاتا ہے، خوش بختی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ جو شخص سمجھتا ہے کہ میرا تو بخت ہی سویا ہوا ہے، میرا تو مقدر ہی سویا ہوا ہے، میری تو قسمت ہی سوئی ہوئی ہے، میری تو قسمت ٹھیک ہی نہیں ہے، میرا تو مقدر ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ شخص ان کلمات کو آج پڑھ کے دیکھے، کوئی تعداد بھی زیادہ نہیں ہے، صرف ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے یہ پڑھتے جانا ہے، اللہ عزتوں سے نواز دے گا۔ جو شخص اپنے ہر کام میں ترقی اور عظمت پیدا کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ یہ عمل ہرگز نہ چھوڑے۔ اس عمل کے تو اتنی برکات ہیں، اگر میں بتاتا رہوں تو یقین جانیے سارا ٹائم اسی میں صرف ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ ان کلمات کے میں عمل کو مکمل کرتا ہوں، آپ بس توجہ کے ساتھ اس کو سن کر اسی کے مطابق کر لیجئے گا۔ اس لیے بار بار یہ بات کہتا ہوں تاکہ آج جو شخص پورا رمضان کچھ بھی نہیں حاصل کر سکا اور جس نے بڑے بڑے وظائف کر کے تھک چکا ہے، کچھ بھی نہیں ملا، ابھی ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھ کے دیکھے، میرے رب کی رحمتیں خوب برس رہی ہیں۔ دوستو دنیا اور آخرت میں جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اور دنیا میں بھی اپنے لیے رب کے خزانے حاصل کرنا چاہتا ہے، آخرت میں بھی رب کے خزانے حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس کو ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھ لے۔ صاحب روحانیت بننے کے لیے یہ وظیفہ بہت اکثیر ہے، اس لیے روحانیت کے طالب علم کو چاہیے نفی اسبات کے ذکر پر اس کو پڑھے، انشاءاللہ تعالی تا دم قیامت اس بندے کو روحانی دولت سے اللہ مالا مال فرما دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بھی شخص بیمار ہے، گھر کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، آپ یہی کلمات جو آج میں آپ کو ترتیب سے بتا رہا ہوں اسی ترتیب کے مطابق اتنی ہی تعداد میں پڑھ کر ان کے اوپر دم کر دیں یا پانی کے اوپر دم کر کے ان کو پلائیں، اللہ ایسا فضل فرمائے گا کہ جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں اس کے اندر الحمدللہ رب العالمین بھی آپ کے الفاظ موجود ہیں، یا ذل جلال والاکرام اس کو بھی آپ نے پڑھنا ہے، اس کے بعد صرف 2 الفاظ اور ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پھر اس کی بہاریں دیکھیے گا۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور واقعی جس کو ہم کہتے ہیں 101%، یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے 100%، یہ اس سے بھی زیادہ قوی میں آپ کو یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ جس کے نہ کام کرنے کا کبھی تصور ہی نہیں پیدا ہو سکتا، جس کی تاثیر اور اثر کا کبھی ایسا سوچنا ہی نہ کہ اس کی تاثیر اور اثر نہیں ملے گا، فوری طور پر آپ خود دیکھیں گے کیسے آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتا ہے، کیسے گھر سے دکھ اور مصیبتیں ختم ہوتی ہیں۔ تو بس یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے پورے وجود پر پھیر لینا ہے۔ یہ کلمات جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یا ذل جلال والاکرام، ان کو بھی آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، اور اسی طرح اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو ہیں وہ آپ کے پڑھنے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا اسم، بڑا کمال کا اسم ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے دوستو، اس کو آپ نے صرف 20 بار پڑھنا ہے، 20 مرتبہ، اور پھر آپ دیکھ لینا اپنے حالات کے کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو عروج عطا فرماتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرماتا ہے، کیسے رب کی رحمت آپ کو ملتی ہے، کیسے آپ کو وہ جو آپ کا منصب ہے وہ آپ کو کیسے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے،
کہ وہ شخص جس سے کوئی رشتہ دار بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی ترقی رک چکی ہو، جس کی شادی رک چکی ہو، جس کے کام رک چکے ہوں، جس کی کوئی بڑی سے بڑی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، اور جس کی گفتگو میں کوئی تاثیر نہ ہو، جس کے رشتہ دار بات چیت نہ کرنا پسند کرتے ہوں، اور اس کو سربلندی کے لیے، امتحان میں کامیابی کے لیے، دشمنوں پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے، ہر کاموں میں عروج حاصل کرنے کے لیے صرف اس عمل کو ایک مرتبہ کر کے دیکھے، اللہ تعالیٰ کیسے اس بندے پر کرم نوازی فرماتا ہے کہ جہاں جائے گا عزتوں کے تاج پہنائے جائیں گے، جہاں جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے تاج پہنائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا مقام عطا فرمائے گا کہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی شخص ہوگا تو اللہ ہمیشہ اس بندے کو فتح عطا فرمائے گا۔ راہ سلوک میں رفت کے لیے بڑا کمال کا عمل ہے، اس لیے دوستو اس عمل کو آپ نے اسی ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے، اور یہ اسم پاک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تیسرے نمبر پر جو آپ نے پڑھنا ہے، یہ بالکل آسان سا ہے۔ اس کا مطلب ہے اے درجے بلند کرنے والے، اے درجے بلند کرنے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، وہ جسے چاہتا ہے دین اور دنیا میں بلند درجے عطا فرما دیتا ہے، اور جو آج اس کو اس شان سے یاد کرتا ہے۔ دیکھیں یہ جو میں کلمات بتا رہا ہوں اس میں تمام اللہ کی شانیں موجود ہیں، تمام شانیں موجود ہیں، تو اس کے پڑھتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قربت سے اس بندے کو نواز دیتا ہے اور اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ کلمات پڑھنے والا اس کی محبت کی آگ میں جلنے والوں کی روحوں کو اتنی رفعت اور بلندی عطا فرماتا ہے کہ انسان کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ تو یہ اسم پاک جمالی ہے، اس کو آپ نے صرف اور صرف 20 بار پڑھنا ہے، اور یہ اسم پاک کے بعد جو اس میں پاک بتا رہا ہوں اس سے آپ کو ایسا بھی جمال ملے گا کہ آپ حیران ہوں گے۔ یہ اس میں پاک جو میں نے آپ کو جس بارے میں بتایا کہ اے درجے بلند کرنے والے، یہ ہے یا رافعو، یا رافعو۔ اب چوتھے نمبر پر جو چیز آپ نے پڑھنی ہے، اب 3 چیزیں ہو گئی۔ درود پاک کے بعد سب سے پہلی چیز میں درود پاک بتایا تھا، یہ تو آپ نے اول آخر پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے دوران 4 چیزیں ہیں، اول آخر 7 بار درود پاک کے ساتھ آپ نے یہ 4 دعائیں اس کے درمیان میں پڑھنی ہیں۔ اب چوتھی دعا بھی سن لیں جس کے بارے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور خود اپنا ارشاد ہے کہ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے، پڑھتے ہی رب اس کے فرماتا ہے بندے مانگ جو مانگتا ہے میں تمہیں عطا فرما دیتا ہوں۔ اس لیے دوستو اب آپ نے وہ دعا پڑھنی ہے، اور اس کی تعداد بھی صرف 20 بار ہے، صرف 20 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ اب سارا دن آپ کے پاس موجود ہے، افطاری کے وقت تک آپ کسی لمحے بھی کر سکتے ہیں، صبح کے وقت کر لیں یا افطاری سے پہلے کر لیں، یا سارا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ وقت کی اس کے علاوہ کوئی قید نہیں، لیکن اس وقت سے پہلے پڑھنا ہے جو وقت میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے بعد آگے عید کا چاند نظر آ جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی پھر دیکھیے گا بہاریں کیسے عید پر آپ کے گھر میں آتی ہیں، کیسے رونقیں آتی ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو اجرت عطا فرماتا ہے، کیسے ماحول بنتا ہے، کیسے رحمتیں برستی ہیں۔ اب جو چوتھے نمبر پر آپ نے دعا پڑھنی ہے، یہ دعا ہے یا ارحم الراحمین، اس کو بھی آپ نے 20 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ تو دوستو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی دیکھیں رب کی رحمتیں کیسے حاصل ہوتی ہیں۔ یہ دعا جو ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اس کو آپ نے 20 مرتبہ پڑھ لیا، اور آخر میں پھر اسی مطابق درود پاک پڑھ لیا، جتنا شروع میں بتایا تھا پڑھنا ہے اتنا ہی آخر میں پڑھنا ہے۔ درمیان میں ہر دعا کی الگ الگ جو تعداد ہے اس کے مطابق پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ پھر دیکھیے گا لیکن آخر میں 10 بار دعا سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ پھر بہار دیکھیے گا کیسے آپ کے گھر میں آتی ہے، اور یہ کام بسم اللہ کا جو ہے یہ آپ نے سارے عمل سے پہلے کرنا ہے۔ جب عمل کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو آپ نے 10 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بیٹھنا ہے، اور پھر آپ نے اسی ترتیب کے مطابق اس پورے عمل کو کر لینا ہے، اور آخر میں دعا مانگنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ یہ سارا کچھ پیش کرنا ہے، اللہ اپنی رحمت کا صدقہ کبھی آپ کو محروم نہیں کرے گا، اپنے خزانہ غیب سے ضرور عطا فرمائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔